تو یہ جو چلہ ہے اور یہ جو 15 دن ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، یہ اس رخ صحیح کر رہے ہیں. کیا کرنے؟ دیکھو رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے، اور رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے. منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا، جہاز کی رفتار والا نہیں. یہ جو خروج ہوتا ہے نا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ رخ صحیح کرنے کے لیے. اب چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، رخ صحیح کرو. ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. اللہ کا کلمہ، اسی ہمارا رخ، یہ ہمارا مقصود ہے. اس پر ہماری قوت خرچ ہوگی، طاقت خرچ ہوگی، استعداد لگے گی، صلاحیت لگے گی، جان کھپے گی. باقی یہ ہماری ضرورتیں ہیں، کھانا ہے پینا ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ان پہ زور نہیں لگانا، زور نہیں لگانا. تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل. تو عام طور پر عورتوں کو پریشانی پتہ کیا ہے؟ کہ 3 سال ہو گئے گھر میں پیٹ نہیں ہوا، یہ پریشانی. 4 سال ہو گئے پردے نہیں بدلے گئے، یہ غم لگا ہوا ہے. نہیں، یہ کوئی غم کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، تو سب دل سے نیت کریں اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگانا. انشاءاللہ سب سے پہلے زور لگ رہا ہے دعوت پر. کس پر زور لگ رہا؟ اللہ کی بات، اللہ کی بات، اللہ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا، ان دلوں کو سجانا اور سنوارنا. کس سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، سن رہا ہے، قوت والا، قدرت والا. کیسے قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت والا. قدرت ہی قدرت. کیسے اپنی قدرت سے مرغی میں کیا بنا دیتا ہے؟ انڈا. واجب عجیب بات ہے. آپ ذرا غور کرو نا اس بات میں. یہ انڈا کیسی زبردست. صبح ناشتے میں کوئی انڈے لے کر آئے، واہ واہ انڈے گرم گرم، کون لایا؟ فلاں لایا. ادھر دھیان جاتا ہے بھئی یہ انڈا بنایا کس نے؟ اس میں ذائقہ کس نے رکھا؟ اس میں خوشبو، اس میں یہ زردی، سفیدی، اس کا رنگ، اس کی غذائیت، کیا بات ہے. یہ مرغی تھوڑا انڈا بناتی ہے. وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ اپنی قدرت سے مرغی میں کیا بنا رہے؟ انڈا بنا رہے. کیسے اللہ اپنی قدرت سے انڈے سے چوزا بنا رہے ہیں؟ واجب. یہ بند انڈا تھا، بند، کوئی سوراخ تو تھا نہیں. یہ بند انڈے میں چونچ کس نے بنائی؟ زبان کس نے بنائی؟ یہ منی منی سی آنکھیں کس نے بنائی؟ واجب. آنکھ آنکھ کی جگہ، زبان زبان کی جگہ، کان کان کی جگہ. ہاں. اور یہ انڈا جب بچہ چوزا اندر تیار ہو جاتا ہے، خود چونچ مار کے چھلکا توڑتا ہے اور نکلتے ہی دوڑ لگاتا ہے. نکلتے ہی 21 دن میں تیار ہوا ہے اور نکلتے ہی کیا ہے؟ اس کے سامنے بلی آ جائے بھاگ جاتا ہے، ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے. کسی نے سمجھتی کہ یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے. اس کے سامنے باجرہ ڈالو کھاتا ہے، کنکر ڈالو تو کس نے سمجھتی کہ یہ کھانے کی چیز ہے. اور یہ کیا اللہ کی قدرت کی نشانی. یہ گھونسلے نظر آتے ہیں نا راستوں میں، کہیں پر درختوں کے گھونسلے لٹکے ہوتے ہیں نا پرندوں کے، کیسے کیسے عجیب. یہ گھونسلے بنانے کی سمجھ کس نے دی؟ اس میں راستہ رکھنے کی سمجھ کس نے دی؟ واجب. سبحان اللہ. اللہ ہے، قدرت والا ہے. کیسے اپنی قدرت سے؟ یہ آسمان، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح آسمان کو، فرجع البصر، پھر دیکھو. اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ہاں. آسمان کیسے زمین کو پھیلا دیا، کیسے پہاڑ کہیں مٹی کے، کہیں پتھر کے،
کہیں سرسبز، کہیں خشک، کہیں کالا پتھر، کالے رنگ کے پہاڑ، کہیں سفید رنگ کا پتھر، کہیں سرخ رنگ کا، اور پتھروں میں کیسے کیسے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کیسے پہاڑوں سے اللہ نے چشمے نکالے، کہیں گرم چشمہ، کہیں ٹھنڈا چشمہ۔ یہ پہاڑ میں یہ کوئی پائپ لگے ہوئے، پیچھے کوئی مشین لگی، موٹر لگی ہوئی ہے، یہ صدیوں سے اس پہاڑ سے پانی نکل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، صاف ستھرا۔ یہ پانی کون نکال رہا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہے بولنا، سننا، سمجھنا، اس بات کو دلوں میں اتارنا کہ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہے۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ دیکھو عام طور پر آج لوگوں کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ عام طور پر بھی اس سے کہو کہ 50 لاکھ روپے لے لو، اپنی آنکھیں دے دو، کہ نہیں، تم تو کہہ رہے میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ 5 کروڑ روپے لے لو، اپنے ہاتھ دے دو، کہ تم تو کہہ رہے میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ یہ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ دل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کے نظام کو، رگوں ہڈیوں جوڑ کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ پٹھوں کے پتے کے نظام کو، پھیپھڑے کے نظام کو۔ یا اللہ، اللہ ہے۔ سب کچھ کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت؟ اتنی نعمت ہے۔ سچی بات ہے، آج کے دور میں نا ایک عام سے عام آدمی کو وہ نعمتیں، آسائشیں، راحتیں حاصل ہیں جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی حاصل۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو اس طرح کے پنکھے، اس طرح کی لائٹیں، اس طرح کے بٹن، اس طرح کے چولہے، اس طرح کی سڑکیں، اس طرح کی سواریاں، اس طرح کے کھانے، اس طرح کے برتن۔ کیوں جی؟ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی واجب۔ دیکھو آپ سفر، کتنے لمبے لمبے سفر چند گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی نہیں اتنا سفر کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں، یہ ہے کام۔ یہ بات دلوں میں اتارا کہ اللہ قدرت والا، اللہ کے احسانات ہی احسانات، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اگر یہ احساس نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا، اور اللہ سن رہا، اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے تو معاشرے سے برائی تو اللہ دیکھ رہا ہے بھائی۔ یہ جتنی بھی برائی ہے یہ غفلت کا نتیجہ۔ کس کا نتیجہ؟ کس سے غفلت ہے؟ اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت، جنت جہنم سے غفلت، قبر قیامت سے غفلت۔ ہم کمزور ہیں اور طاقتور کون ہے؟ اللہ۔ دیکھو نا تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند ہوا ہے، حالانکہ موسم ایسا گرم نہیں ہے آج کل، لیکن پریشانی سی ہو رہی ہے نا۔ تو گرمی زیادہ ہو جائے تو آدمی کہتا ہے وہ گرمی ہوگی، اور سردی زیادہ ہو جائے تو وہ سردی ہوگی۔ ہوا بند ہو جائے تو وہ حبس ہو گئے، ہوا تیز چل پڑے، آندھی اڑا دے سب کو، بہت تیز آندھی آ گئی۔ انسان کیا ہے بھائی؟ بھوک نہ لگے تو مسئلہ، اور بھوک ہی لگی رہے تو مسئلہ، پیاس نہ لگے تو مسئلہ، اور پیاس ہی لگی رہے
نیند نہ آئے 2 دن تو اور نیند جانے کا نام ہی تو مسئلہ. اجل کو ہم سن رہے ہیں نا, اگر یہ قوت سماعت کمزور ہو جائے, کان پکڑ کے کہنا پڑے تو مسئلہ. یہ قوت سماعت تیز ہو جائے, سارے ریبن کی آوازیں آنی شروع ہو جائے, جتنے بیان ہو رہے ہیں اس وقت سارے کان میں پڑنے شروع ہو جائے تو مسئلہ. انسان کمزور ہے, ہم محتاج ہیں. تو ہم پانی کے کیا ہیں محتاج, کھانے کے محتاج, کپڑوں کے محتاج, جوتوں کے. یہ جو حدیث میں ہے نا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو, اس کا مطلب ہے ہم تسمے کے بھی کیا ہیں, دھاگے کے, نمک کے, سوئی کے, وہ محتاج ہے. لیکن محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. ان سب چیزوں میں کس کے محتاج ہے؟ یہ سب کون دے گا ہمیں؟ یہ جذبہ پیدا کرنا, یہ احساس پیدا کرنا کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو سب نیت کریں روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. روزانہ کیا کرنا ہے؟ دیکھو چلہ پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی, 15 دن پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کام ہے, رخ صحیح ہو گیا. اب ہمارا زور اس پر لگے گا, دعوت پر, اللہ سے ہونے کا ذہن, اعمال سے زندگی بننے کا ذہن. کہ زندگی کس سے بنتی ہے؟ اعمال سے. مال سے دیکھو عمومی طور پر اس کا ذہن کیا ہے, زندگی بنتی ہے کس سے؟ عام طور پر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں زندگی کس سے بن رہی ہے؟ مال سے. آج دوڑ کس کی لگی ہوئی, شوق کس کا چڑھا ہوا ہے, کس کو جمع کیا جا رہا ہے, گھر کس سے بھرے ہوئے؟ مال چیزوں سے. نہیں, جب رخ صحیح ہو جائے گا اب دوڑ لگے گی کس کی؟ اعمال کی. اب دوڑ لگے گی, اب شوق کس کا ہوگا؟ اب گھروں کو سجایا جائے گا کس سے؟ اعمال سے. اب اعمال کی فضا بنے گی. اور اعمال میں سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ نماز. اور نماز میں سب سے پہلی نماز فجر. سب سے پہلی نماز فجر. تو جب رخ صحیح ہو گیا اب صبح فجر میں سارا گھر کیا ہوگا؟ سارا گھر, سارا محلہ. اب سچی بتاؤ اس وقت عمومی طور پر فجر کے وقت ماحول کیا ہے محلوں میں؟ اگر پنکھے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موسم کون سا چل رہا ہے؟ گرمی کا. ہیٹر چل رہے ہو تو مطلب ہے موسم کون سا چل رہا ہے؟ اگر فجر میں سناٹا ہے اس کا مطلب ہے عمومی طور پر کیا چل رہی ہے؟ غفلت. کیا چل رہی ہے؟ اللہ سے غفلت ہے, غفلت آخرت سے. تو نماز زندہ ہو. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. حالانکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں. یہ فجر کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی ہے. فجر کی فضیلت اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے. اب جو اللہ کی ذمہ داری سے ہی نکل گیا اس کے سارے دن کے مسئلے حل نہیں ہونے, اس کو خوشیاں نہیں ملنی, اس کے کام نہیں بننے. 5 اذانیں ہیں نا, 5 اذانیں. ایک اذان میں ایک جملے کا اضافہ ہے. کون سی؟ الصلاۃ. 5 نمازیں ہیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے جو صبح اٹھ کے مسجد گیا اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ ایمان کا. اور جو صبح اٹھ کے بازار گیا, اور سچی بتاؤ اگر بازار میں اگر 1000 آدمی پھر رہا ہے, اگر اللہ آنکھوں سے دکھا دے تو رحمان کا ایمان کا جھنڈا کتنوں کے ہاتھ میں ہوگا؟
اور شیطان کا جھنڈا. تو مسئلے کیسے؟ شیطان پر لعنت، جو شیطان کا جھنڈا پکڑے اس پر بھی یہ جذبہ پیدا ہو مردوں میں عورتوں میں کہ نماز زندہ ہو جائے، اذان پہ بازار کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے، فجر میں مسجدیں بھر جائے. یہ فکر لگے مستورات کو، ناشتے کی فکر نہ ہو صبح صبح. کیا فکر ہو صبح صبح کہ فجر میں مسجد کیا ہو؟ محلے میں سارے لوگ اٹھے. دادی کو یہ فکر ہو کہ پوتے کیا ہو مسجد، فجر میں مسجد میں جائیں، پوتیاں گھر میں سب نماز پڑھ رہی. یہ دادی کو فکر ہو، یہ نانی کو فکر ہو. بیوی فجر کے بعد جب اس کا خامد ہے یہ نہ پوچھے کہ انڈے نہیں لائے، ڈبل روٹی نہیں لائے، دہی نہیں. وہ کیا پوچھے کہ فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھی کہ نہیں بڑھی. تو وہ سچی بات ہے، شاید ہی کسی کی بیوی نے پوچھا ہو کہ ایک سال میں نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھی ہے فجر. شاید ہی کسی کی ماں نے پوچھا ہو شام کو کہ بیٹا زور پہ بازار بند ہوا. تو اماں پوچھتی شام کو میرے لیے کیا لائے، گھر کے لیے کیا لائے. یہ سوچ بدلنی ہے کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ زندہ ہو. مال ہے تو حج اور زکوٰۃ. اگر سچی بات ہے جتنے لوگ جن کے پاس مال ہے اگر وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو لوگوں کی بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں؟ پوری ہو جائیں. ایک بہت بڑا طبقہ برائی کی طرف کب جا رہا ہے؟ جب اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اور ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کہ اس زمانے کے جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ یہ فکر لگے کہ نماز زندہ. سب کا رجوع اور سب کا رخ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. زبان پہ کس کا نام آ جائے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد. واہ واہ، اطمینان. ذکر سے اطمینان ملے، ذکر سے سکون ملے، ذکر سے خوشی محسوس ہو، ذکر سے لذت اور حلاوت محسوس ہو. سب سے اونچا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. یہ فضا بنے ہمارے گھروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو. یا اللہ، دیکھو ابھی 1 منٹ پہلے کوئی نہ کوئی مرا ہے دنیا میں، 2 منٹ پہلے بھی مرا ہے، 3 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے. زور سے لے کر اب تک کئی مرے، فجر سے لے کر اب تک کئی مر گئے. جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم. ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی زندہ ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس میں مزہ آ رہا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ جی واہ، کیا مزے کی بات ہے. جو کثرت سے کیا پڑھے گا؟ اب درود شریف پڑھ رہے ہیں، مزدور پڑھ رہا ہے، وکیل پڑھ رہا ہے، جج پڑھ رہا ہے، افسر پڑھ رہا ہے، مرد پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں درود شریف پڑھ رہے ہیں. فضا بن جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں.
زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، پرسکون، مزیدار، خوشگوار، بہترین، اگر یہ عمل زندگیوں میں آ جائے۔ یہ جذبہ لے کر جانا، یہ جذبہ پیدا کرنا کہ اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ کیا زور لگ رہا ہے؟ کیا گھر اچھا ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، کھانا اچھا ہو جائے، برتن اچھے ہو جائیں، زیور اچھا ہو جائے، فرنیچر اچھا ہو جائے، سواری اچھی ہو جائے، تنخواہ اچھی ہو جائے۔ نہیں، زور لگے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ زندگی جو خوبصورت بنے گی کس سے؟ کس سے؟ اخلاق سے۔ گھر کا ماحول جنت بنے گا اگر اخلاق کیا ہوں گے؟ گھر کا ماحول کیا بن جائے گا؟ جنت کا، ایسے محبت، عزت، احترام، ایک دوسرے کی قدر، چہرے پہ بشاشت، انبساط، اگر اخلاق اچھے، نرمی، اخلاق کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، لیکن بہت نمازیں بھی ہیں اور روزے بھی ہیں اور تسبیحات بھی ہیں اور تہجد بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن نرمی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تو وہ غصہ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے، ہر بھلائی سے محروم۔ فرمایا جس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق، اللہ کی ذات خود بڑی نرم ہے، اللہ خود کیا ہے؟ نرم، اور یحب الرفق، نرمی کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی بھی کیا؟ نرم۔ اللہ کے نبی کیا تھے؟ نرم تھے، نرم تھے۔ اللہ کے نبی نرم تھے، سخت نہیں تھے۔ ایمان والوں کی نشانی ہین لین قریب سہل، نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، ملنا آسان۔ یہ نرمی پیدا ہو مردوں میں، عورتوں میں، گھر کا ماحول خوبصورت بنا۔ جس چیز میں سختی آتی ہے اس میں عیب پیدا کر دیتی، کیا پیدا کر دیتی؟ نرم مزاج بنے، نرم طبیعت بنے، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر گھر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، دیکھو بڑی عام بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیسے داخل ہوتے تھے؟ ہاں، ہنستے مسکراتے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہے؟ غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ کیا چڑھا ہوتا ہے؟ گھر میں کیا بن کے رہنا؟ ابا بن کے رہنا، دادا بن کے رہنا، تھانے دار بن کے۔ اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہو کہ آپ گھر میں ابا ہو یا تھانے دار ہو، پتہ کیسے پتہ لگے؟ آپ گھر میں داخل ہوئے اور جناب بچے جو ہیں گھر کے وہ بھاگ کر آئے اور آپ سے چمٹ گئے، اور کسی نے جناب کو کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ادھر سے کھینچ رہے، کسی ٹوپی اتار دی، تو اس کا مطلب ہے آپ گھر میں کیا ہو؟ ابا ہو، دادا ہو، چچا ہو، ماموں۔ اور اگر آپ کے داخل ہوتے ہی گھر میں سب سہم گئے، بچے چھپ گئے، سامنے ایسے ادب سے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ہے آپ گھر میں کیا ہو؟ تھانے دار ہو۔ اچھا، یہ بہت سارے ساتھی جو ہے نا باہر باہر لوگوں کے بچوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ ہاں، اور جو گھر میں بہت سختیاں کرتے ہیں نا ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں
کہ ابا جی کا چلہ کب آئے گا. اگر اماں بھی سخت ہے تو وہ کہتے ہیں ابا جی کو اماں کو بھی چلے میں لے جائے ساتھ. نرم کیا بنے؟ بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے نرم مزاج، خوش اخلاق، ہنس مکھ، اچھی طبیعت ہوتی ہے، لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا، چاچا میٹھا. اور بعض اتنے سخت ہوتے غصے والے، ماتھے پہ بل، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے، لوگ ان کا نام بھی رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. یہ ہے محنت. کیسے اخلاق اچھے ہو جائے. کیا اچھے ہو جائے؟ گھر کا ماحول کیا بن جائے گا؟ جنت، خوبصورت، پرسکون. چاہے گھر میں کھانے کو نہ ہو، کوئی بات نہیں. نئے کپڑے نہیں بنے شادی پہ تو پھر کیا ہو؟ نئے کپڑے عید پہ نہیں بنے تو کیا بات نہیں. بچوں کی کیا ہے ایسی تربیت ہوئی ہوئی. آج کی مستورات کا سب سے مشکل ترین کام اور سب سے اہم ترین کام بچوں کی صحیح تربیت. بچوں کی انتہائی مشکل بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے. بچوں میں کیا ہے؟ شکر پیدا کرنا، صبر پیدا کرنا، قناعت پیدا کرنا. تو یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے اور بہت اہم کام دے دیا، بہت بڑا کام دے دیا. کیسے اللہ کا دین زندہ ہو؟ اعمال، اخلاق، حیا. یا اللہ، دیکھو اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر. اور کفر کی بنیاد؟ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا کلمہ، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ، ہمارے نبی ہمیں کیا سکھاتے؟ حیا سے. مردوں میں حیا ہو، عورتوں میں حیا ہو، چلنے میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، لباس میں حیا ہو، لباس میں حیا ہو. جب حیا آئے گی تو یہ لباس پتہ کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا، ڈھیلا ہوگا، مکمل ہوگا. جب حیا جائے گی تو لباس مختصر ہوگا، باریک ہوگا اور چست ہوگا. چست لباس، باریک لباس، مختصر لباس، یہ علامت ہے کہ حیا رخصت ہوگی. یہ محنت حیا ہے. اخلاق بنے، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. معاملات دیکھو، ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا آج دین کی باتیں لوگ بہت سارے طبقے دین کی بات سن کر بھی اثر نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ کمائی حلال نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، حرام کھا رہا ہے. اور ایک طبقہ دیندار جو کہلاتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. دیکھو، اگر باپ مر جائے نا اور اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے وراثت کی بات کرتے تو سب کہتے اچھا ابھی تو کفن بھی مہنگا نہیں ہوا اور تمہیں وراثت کی پڑ گئی. حالانکہ مسئلے کی بات کیا ہے؟ فوراً کیا کرو؟ وراثت تقسیم کرو. ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک عبادت قبول، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں.
یہ خوبصورت زندگی ہے. اسلام کیا ہے؟ خوبصورت پرسکون زندگی، بہترین زندگی. جب یہ زندگی مسلمانوں میں آ جائے گی تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا. یہ منظر کب قائم ہوگا؟ جب مسلمانوں کے معاملات، اخلاق، معاشرت سب صحیح ہو جائے. اس پر اپنی قوت خرچ کر. دیکھو 100 روپے کی چیز آدمی کوشش کرتا ہے کتنے کی لے؟ 90 کی لے. 110 کی 110 کی بس جہاں جتنا وقت لگانا ہے اتنا وقت لگا، اس سے زیادہ وقت آج وقت غلط جگہ لگ گیا نا، صلاحیت زور غلط جگہ لگ گئی، قوت غلط جگہ لگ گئی. دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کب تک کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں موت تک کرنا. موت تک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی 2000 سال کی زندگی ہے. پتہ کیا کہنا ہے؟ کہ صرف موت تک کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ نے کسی سے پوچھا نا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے کہا وہ ادھر ہے. آپ کہیں کہ پہلے سواری کا بندوبست کرو، پہلے کیا کرو؟ حضرت نے کہا کہ یہ ساتھ ہی ہے، آپ پیدل چل پڑو. فرق ہوتا ہے نا، وہ ادھر ہے اور یہ ساتھ ہی ہے، فرق ہے نا. موت تک کرنا اس کا مطلب ہے زندگی کیا ہے؟ بہت لمبی ہے. صرف موت تک کرنا مطلب ہے زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے سے پوچھا تم کب نہاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں صبح نہاتا ہوں، پھر دوپہر نہا لیتا ہوں، پھر شام کو بھی نہا لیتا ہوں. انہوں نے کہا تم کب نہاتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا حال تو یہ ہے صبح کے نہائے میں پھر کہیں جا کے دوپہر کو نہاتے ہو، اور دوپہر کے نہائے میں پھر کہیں جا کے شام کو نہاتے ہو. میں تو جمعے کے جمعے نہا لیتا ہوں. فرق ہوتا ہے نا بات کرنے کا. تو چھوٹی سی زندگی، بڑی قیمتی زندگی، اور یہ سب سے بہترین مصرف، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام. تو دل سے نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، بہت تک کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کام کے لیے قبول فرما، یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما. جتنا کر سکتے زور لگاتے رہے، جتنا کر سکتے کرتے رہے. اللہ دنیا دیکھو، اللہ کے نبی نے کوئی ٹکے کا وزیر بنتا ہے نا شہر میں، پورے شہر میں بینر لگے ہوتے ہیں وزیر بننے پر مبارکباد. اور ابھی بینر اتر نہیں ہوتے کہ مطلب وزارت بھی ختم ہو گئی. تو کیا وزارت بھائی؟ اللہ کے نبی مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شرکت اعلیٰ بنا دیا. جو یہ دعوت کا کام کرے گا اللہ اسے کیا بنائیں گے؟ خیر کی چابی اور شر کا کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا، کتنوں کی زندگی کی بدلنے کا ذریعہ بنے. دین آئے گا، امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، عزت احترام قدر ہوگی، سکون اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی، جان میں مال میں وقت میں برکتیں ہوگی، خوشیاں راحتیں ہوں گی، گھر آباد ہو جائیں گے، پھر موت آسان، پھر خبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. آج وقت ہے. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، اور کل بدلہ ہوگا عمل نہیں. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں.
اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہر فرد کو جتنے بھی بیٹھے نا، مرد ہیں مستورات ہیں، سب کو ہدایت کا سورج بنائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔